حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں اور ان سنتوں کا حکم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ سمجھ لیں کہ اگر نماز کے اندر سنت رہ جائے تو انسان کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر ثواب کم ملتا ہے سنت کے چھوٹ جانے سے۔ اگر سب سنتوں کو ادا کیا جائے تو ہر سنت کی ایک الگ روشنی بھی ہے، نور بھی ہے، اور ہر سنت پہ اجر بھی ہے۔ تو مشہور جو ہیں نماز کی 21 سنتیں ہیں، بعض ائمہ نے زیادہ بھی بتلائی ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ 21 سنتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر جب نماز شروع کی جائے تو نماز کے آغاز کے اندر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت، یہ سنت عمل ہے۔ اور دوسرا سنت عمل یہ ہے کہ جب ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر ہوں، نہ کھلی ہوں نہ بند ہوں، بلکہ اپنی حالت پر ہوں اور قبلہ کی طرف ان کا رخ ہو۔ تو یہ دوسری سنت ہے۔ اور تیسری سنت ہے کہ جب آپ نماز کی نیت باندھیں تو ہاتھ اٹھاتے وقت سر کو آگے نہیں جھکانا چاہیے، تو سر کو نہ جھکانا سنت عمل ہے۔ اسی طرح امام مسجد کا، امامت کروانے والے کا تکبیر تحریمہ اور اس سے آگے تمام تکبیروں کا بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا، تو بلند آواز سے تکبیروں کا کہنا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر سنت عمل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھنا، اور یہ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ایک سنت عمل یہ ہے 6 نمبر پر کہ نماز کے آغاز میں ثنا پڑھنا۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد آگے جو سنت عمل ہے وہ ہے تعوذ پڑھنا، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اس سے آگے جو سنت عمل ہے وہ ہے تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت عمل ہے۔ اس طرح فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت عمل ہے، اور باقی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح آمین کہنا سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک سنت عمل یہ ہے کہ آمین ہے، یا اسی طرح تعوذ ہے، تسمیہ ہے، ان کا ایستا آواز سے کہنا سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح ثنا کا ایستا پڑھنا سنت عمل ہے۔ 12ویں نمبر پر سنت عمل یہ ہے کہ سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی کہ جس نماز میں جس طرح سنت طریقہ بتلایا گیا ہے اس کے موافق قرات کرنا۔ اور اسی طرح 13ویں نمبر پر سنت عمل یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں تسبیح کو 3 بار پڑھنا سنت عمل ہے۔ اسی طرح رکوع کے اندر سر اور پیٹھ کو یوں برابر رکھنا، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنوں کو پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ، یوں انگلیوں کو کشادہ کر کے، تو یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح 15ویں نمبر پر سنت عمل یہ ہے کہ امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور اسی طرح مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، بلکہ مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، اور امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا۔ اور جب منفرد ہوں یعنی کہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر دونوں کا کہنا سنت عمل ہے۔ اسی طرح 16ویں نمبر پر سنت عمل یہ ہے کہ جب سجدے میں جانے کا ارادہ کریں تو پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، اور اسی طرح آخر کے اندر پھر ناک، اس کے بعد پیشانی، تو یہ سجدے میں جانے کا سنت عمل ہے۔ اس کے بعد سنت عمل یہ ہے کہ جب اتحیات پہ بیٹھیں یا اسی طرح جلسہ میں بیٹھیں تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا، اور دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑے رکھنا، اس طرح رکھنا کہ جو انگلیاں ہیں ان کے سرے قبلہ کی طرف سیدھے رہیں، اور اسی طرح جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو رانوں پر رکھنا یہ سنت عمل ہے۔ اور 18ویں نمبر پر جب اتحیات کے اندر تشہد پڑھ رہے ہوں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کرنا یہ سنت عمل ہے۔ 19 نمبر پر جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر یعنی کہ آخری قاعدہ کے اندر اتحیات کے بعد درود پاک کا پڑھنا سنت
سنت عمل ہے. اور 20ویں نمبر پر جو سنت عمل ہے وہ درود پاک کے بعد دعا یعنی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا پڑھنا سنت عمل ہے. اور اسی طرح 21 نمبر پر جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب فارغ ہو جائیں تو سلام پھیرتے وقت دائیں طرف پہلے سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، یعنی کہ اشارہ کرنا سر کے ساتھ دائیں طرف پھر بائیں طرف. تو یہ سنت عمل ہے. اب یہ 21 سنتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.